اور اگر گھر سے آپ کو نکلنا ہے تو پھر خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ پورے پردے کے ساتھ اسلام عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتا ہے کہ عورت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن خوشبو لگائے بغیر پردے کے ساتھ نکلے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ وہ قیدی بن کر گھر میں پڑی رہے، کسی بھی ضرورت سے گھر سے باہر نہیں، آپ جا سکتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ اور بغیر خوشبو لگائے۔ اسی طرح عورتوں کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، مرد بھی سن لیں اور جو خواتین یہاں موجود ہیں وہ بھی اس بات کو اور ان مسائل کو اچھی طرح سن لیں۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں بال لگاتی ہیں، مصنوعی بال، ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بخاری اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 5937، نوٹ کر لیں، اور نسائی میں 5098 اس حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، جعلی بال لگانے والی، لگوانے والی، رنگ بھرنے اور بھروانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگاتی ہیں، رنگ بھرتی ہیں اپنے جسم کے اندر، جس کو آج جدید دور میں ٹیٹو یا کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہو؟ ٹیٹو اپنے جسم پر بنوانا، یہ جدید اور نئی قسم ہے اس رنگ بھروانے کی۔ اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کا نمبر ہے 4886، اور نسائی میں بھی روایت موجود ہے، 5102 نمبر ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والموتشمات والمستنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات، رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، بال اکھیڑنے والی جو خواتین یہ بھویں بناتی ہیں، آئی برو سن لیں اچھی طرح، بھووں کے بال نوچتی ہیں، وہ بھی سن لیں، بال اکھیڑنے والی اور دانتوں کو رگڑ رگڑ کر باریک کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعنت آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ لعنت ایک بہت بڑی پھٹکار ہے۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، رحمت کا کوئی حصہ اس کے شامل حال نہ ہو، اتنی بڑی بات ہے لعنت۔ جب کسی عمل پر، کسی فعل پر لعنت کی جاتی ہے اور اس کے مرتکب پر لعنت کی جاتی ہے تو وہ فعل حرام ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ملعون ہوتا ہے، اور ملعون وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، رحمت کا ادنا ترین حصہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا، بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ تو ہماری وہ بہنیں جو اپنی آئی برو بنواتی ہیں، اپنے جسموں میں رنگ بھرواتی ہیں، بالوں کو باریک کرنے کے لیے رگڑواتی ہیں، اور اسی طرح اپنے بالوں میں نقلی بال لگواتی ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور حدیث کا نمبر ہے 5885، ابو داود میں 4098 اس کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ابھی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ آج کل کپڑے دیکھ لیجئے آپ، عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھکنے کا،
مردوں کو حکم ہے ٹخنے کھولنے کا۔ آج عورتیں ٹخنے کھولے گھوم رہی ہیں اور مرد ٹخنے ڈھکے گھوم رہے ہیں۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں۔ ایسے فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اسی طرح لباس کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ لڑکیاں بالکل ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ کپڑے پہننے کے لیے راضی نہیں ہیں، انہیں کپڑے اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ بازار میں دیکھیں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں یا چھوٹے بازاروں میں بھی آپ کو یہ منظر نظر آ جائے گا، بڑے شہروں میں خاص طور پر، آپ کے آگرے میں تو بہت ہے، کہ مرد نے پورے کپڑے پہنے ہوئے، سوٹ پہنے ہوئے 3 پیس کا، اور ساتھ میں جو عورت ہے وہ چھوٹی سی چڈی پہنے ہوئے، نیکر پہنے ہوئے، آستینیں کھلی ہوئی، سارا پیٹ کھلا ہوا ہے۔ ارے بھائی اس کے کپڑے کہاں گئے؟ تم نے تو 3 پیس سوٹ پہن لیا ہے، یہ ساتھ والی کے کپڑے کہاں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی آزادی کے نام پر اس اللہ کی بندی کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ عورت کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ اسلام نے عورت کو لباس پہنا کر عزت دی ہے، پردے میں رکھ کر عزت دی ہے، اور یہ آبرو کی ساری دنیا میں نمائش کرتا پھر رہا ہے۔ خود تو سارے کپڑے پہن لیے، کئی کپڑے پہنے ہوئے جسم پر، پینٹ بھی ہے، کوٹ بھی ہے، شرٹ بھی ہے، بنیان بھی ہے، اور کوٹ کے اندر بھی چھوٹی جیکٹ، اور ساتھ والی وہ کپڑے ہی نہیں اس کے پاس۔ اور آج ہم لوگ بھی بڑے شوق سے بڑی مہنگی خریداری کرتے ہیں، جا کر شارٹ خرید کے لاتے ہیں، شارٹ بچوں کے لیے لاتے ہیں نا کپڑے چھوٹے، کئی سو روپے کے سوٹ لے کر آتے ہیں شادی کے موقع پر۔ میرے بھائیوں، ہماری بچی ابھی 2.5 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، ہم شوق میں شارٹ پہنوا رہے ہیں اس کو، آستینیں غائب ہیں اور کندھے بھی کھلے ہوئے ہیں، وہ ایک رسی سی ہے یہاں، اور اس کے بعد ایک فراق آ گئی اور نیچے چڈی۔ ہم جب اپنی اس بچی کو بچپن ہی سے اس طرح کا لباس پہنائیں گے، اس کا کیا ذہن بنے گا؟ کیا ذہن بنے گا اس کا؟ جتنی قیمت کا آپ یہ بازار سے سلا سلایا ریڈی میڈ شارٹ خرید کر لائے ہیں، اس سے کتنی کم قیمت میں آپ پورا لباس اس بچی کو پہنا سکتے ہیں۔ بچپن ہی سے بچیوں کو پورا لباس پہنانا چاہیے، بچپن ہی سے، تبھی اس بچی کا ذہن لباس کے بارے میں بنے گا۔ ہم نے 3 4 سال 5 سال 6 سال کی بچی کو جو شارٹ پہنایا ہے، وہیں سے بگاڑ شروع ہو گیا، وہیں سے اس کا ذہن بے دینی کی طرف چلا گیا، وہیں سے اس کا ذہن نام نہاد آزادی کی طرف چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں پر رحم کرو، خصوصاً اپنی بچیوں پر رحم کرو، اور انہیں بچپن ہی سے دینی ذہن بناؤ، بچپن ہی سے دینی ذہن۔ تو وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر لعنت کی گئی۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ٹخنے کھلے رکھیں، اوپر سے جو لباس پہنے، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، کرتا ہو، اس سے ٹخنا کھلا رہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز میں پاجامہ اڑوس لیتے ہیں، پتلون کی موریاں موڑ لیتے ہیں، اور نماز پڑھی پھر کھول دیا اس کو، پاجامہ پھر ڈھیلا کر دیا، اور وہ سمٹتا جا رہا ہے راستے کے کوڑے کو سمیٹتا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی وعیدیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کو تکبر سے مشابہت دی گئی، تکبر ہے یہ کبر ہے، غرور ہے، اور غرور اور تکبر یہ اللہ کی شان ہے، بندے کی نہیں۔ تو غرور اور تکبر سے بچیں، انکساری اختیار کریں۔ مرد اپنے ٹخنے کھلے رکھیں، آپ پینٹ پہنیں، ڈھیلی ڈھالی پہنیں، کوئی حرج نہیں، آپ لنگی باندھیں، پاجامہ پہنیں، جس انداز کا بھی پہنیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی قید نہیں لگائی اسلام نے، ایسا پہنو، چھوٹی موری کا ہو، بڑی موری کا ہو، یا اس انداز کا ہو یا اس نہیں، جیسا آپ کی مرضی ہے پہن لیجیے، لیکن ٹخنے سے اوپر ہو۔ ہاں، مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو حرام قرار دیا ہے کہ خالص ریشم کا کپڑا مرد نہ پہنے۔ باقی آپ ریشم اور سوت دونوں مل کر اگر کپڑا بنا گیا ہے، مکس ہے، تو اسے پہن سکتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیے،
آپ کے علاقے کا جو لباس ہے آپ اسے پہن سکتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں مسلمان کہ کسی بھی دوسری قوم کا وہ لباس مسلمان اختیار نہ کرے جو ان کی مذہبی شناخت ہو، جو ان کا مذہبی لباس ہو۔ کسی بھی قوم کی، دوسرے قوموں کی ایسا لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے، اور کسی دوسرے مذہب کا کوئی خاص رنگ ہے، کلر ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آپ جو چاہیں پہنیں، اسلام اس کو نہیں روکتا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ ٹی شرٹ چل رہی ہے، ٹی شرٹ، اور بڑے شوق سے خریداری اس کی ہوتی ہے۔ وہ جناب اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب یہ اللہ کا بندہ رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے سے سب کھل جاتا ہے، سطر نظر آتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اور کھل جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ، سطر کھل گیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی؟ سطر کھلنے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں کہ آپ کی نماز ہی نہ ہو؟ بتائیے آپ۔ کئی سو روپے کی خرید کر لایا ہے ٹی شرٹ، اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ بار بار اس کو ایسے کرتا ہے، بار بار ایسے پیچھے سے یوں کرتا ہے، کبھی آگے سے یوں کرتا ہے، اور پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی وہ۔ پھر بھی جیسے رکوع میں گیا تو جناب کھل گیا، سجدے میں گیا تو اور بڑا کھل گیا۔ اب آپ نظریں وہاں آنکھیں میچ لیجئے، یا اس کو کہیے کہ بھائی تو اپنی نماز تو خراب کر رہا ہے، ہماری بھی نظریں خراب کر رہا ہے۔ تو ایسے لباس سے بچیں۔ ایک اور چیز ہے اس میں ایک بڑی مصیبت، انگریزی جانتے نہیں اور انگریزی میں چھپی ہوئی ٹی شرٹ پہننے کا شوق آ گیا، بازار سے خرید کے لا رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، انگریزی آتی نہیں ہے، یا ہلکی پھلکی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، یہ سر نو والی، اوکے والی، بس کچھ لوگوں کو اتنی آتی۔ اب اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کچھ نہیں پتا۔ کئی دفعہ شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے کس می، ہوتا ہے نہیں؟ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ گئے بات کو۔ اب بتائیے اس بے وقوف کو کہ ایسی شرٹ پہنے پھر رہا ہے جس میں دعوت دے رہا ہے کہ لوگ مجھے بوسا چومیں، مجھ کو بوسا لیں میرا، کیا ہے یہ؟ اور بھی اسی طرح ایسے ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، دین کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔ ایسے ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، پیچھے چھپا ہوا ہے، آگے چھپا ہوا ہے، شوق میں خرید لایا۔ تو میرے بھائیوں، پڑھنا نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہو تو ایسی چیز پہنتے کیوں؟ اور جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو تو اور زیادہ بچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا کوئی کفر تو اس میں نہیں لکھا۔ جاندار کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر نماز نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیں۔ جاندار کی تصویریں جس کپڑے پر ہوں گی اسے پہن کر نماز نہیں ہوگی۔ یا تو آپ کی جائے نماز میں، اچھے جائے نمازیں بھی آج کل بڑی خطرناک چل رہی ہیں، بہت خطرناک۔ اسلام دشمن تنظیمیں ایسی سازش کرتی ہیں کہ غیر محسوس انداز میں مسلمانوں سے شرک اور کفر کرا دیتی۔ قبروں مقبروں کے تصویریں ہوتی ہیں جائے نمازوں پہ، دیکھ لیجئے، بغداد کی، اجمیر کی، کلیر کی، نظام الدین کی تصویریں آج آپ کو جائے نمازوں پہ ملیں گی، اور اسی پہ سجدہ کر رہا ہے یہ مومن اور موحد، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اسی پہ سر رکھے ہوئے۔ تو جائے نماز بھی دیکھ بھال کر خریدیں، دیکھ بھال کر خریدیں جائے نماز۔ اور اس کے علاوہ اور کیا خرابی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تبرکات ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے اور بات میں بات نکل رہی ہے، لیکن اس وقت جو باتیں ہو جائیں میں سمجھتا ہوں غنیمت۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ مثال کے طور پر بعض جگہ پر آپ نے تصویریں اخبارات میں بھی آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی ہے، عصا، آپ کا عمامہ، پگڑی، آپ کا جبہ، اس کی بھی تصویر آ گئی ہے، آپ کی جوتیاں، نعلین۔ اب مسلمانوں نے یہ تو کوشش نہیں کی کہ یہ معلوم کر لیں کہ بھائی یہ تم لائے کہاں سے ہو، ان کی سند کیا ہے۔ دین کی بنیاد تو سند پر ہے، دین بے سند نہیں ہے۔
پورا دین سند کی بنیاد پر ہے، ہر چیز کی سند موجود ہے، ہر حدیث کی سند موجود ہے، صحابی کے ہر قول کی سند موجود ہے، تابعین کے اقوال کی سند موجود ہے، ائمہ اور فقہا کے اقوال کی سندیں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں راویوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے اور یہ پگڑی ہے اور یہ عصا ہے اور یہ بال ہیں اور یہ فلاں چیز ہے، اس کی سند کیا ہے؟ کہاں سے آپ تک پہنچی ہے؟ کس ذریعے سے آپ تک پہنچی؟ امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں تو حدثنا فلاں اخبرنا فلاں، میں نے فلاں سے سنا، یہ خبر فلاں نے مجھے دی، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پوری سند بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی تو سند بیان کریں اس کی، پھر راویوں کی صحت بیان کریں، سارے راوی ثقہ ہیں، تب مانا جائے گا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر اصل ہے اور صحیح سند کے ساتھ مل جاتا ہے تو بلا شبہ وہ تبرک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے جو چیز چھو گئی، لگ گئی، وہ بابرکت ہے، لیکن اس کی تصویر میں کوئی برکت نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو، اس کے فوٹو میں برکت نہیں ہے۔ آج فوٹو گھروں میں، دکانوں میں لگایا جا رہا، اس پر مسلمان اگر بتیاں جلاتے ہیں، اس پہ ہار لٹکاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو کھلا شرک ہو رہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا لے آؤٹ بنا لیا ہے، اس کا نقشہ بنا لیا گیا ہے نعلین شریفین کے نام سے، اور جناب اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس کی تصویروں کو وسیلہ بنا کر دعائیں کی جا رہی ہیں، اس کی تصویر کو سر پہ رکھ کر دعا کرنے کی بات بعض لوگوں نے لکھی۔ یہ تو دین نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج اور مسلک نہیں، کسی صحابی نے نہیں کیا ایسا۔ ان کے پاس تو اصل جوتیاں موجود تھیں، انہوں نے دیکھی تھی وہ جوتیاں، کبھی سر پہ نہیں رکھا انہوں، کبھی ان جوتیوں کے وسیلے سے دعا نہیں کی، اصل جوتیوں کے وسیلے سے۔ آپ کہہ رہے ہیں تصویر کے وسیلے سے دعا کر، یہ بدعقیدگی ہے، اور اسی طرح کا شرک لوگوں میں عام ہو رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان لڑکے، نوجوان لباس کے سلسلے میں بہت آزاد خیال ہو گئے، اور اس کو خیال کی آزادی، فکر کی آزادی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا خیال یہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو نصیحت کریں کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا رحم کرو اور ذرا اپنے لباس کو ٹھیک کرو، کسی لڑکی کو سمجھائیں، کسی لڑکے کو آج کے دور کے، تو جواب ملتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں صاحب، میری مرضی ہے، میری زندگی میں جس طرح سے چاہوں جیوں، جیسے چاہوں رہوں، جو چاہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، آپ کون ہیں ٹوکنے والے مجھ کو؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسلمان آزاد نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، وہ آزاد نہیں، وہ پابند ہو گیا ہے۔ کس چیز کا پابند؟ اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا پابند ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت نازل کر دی ہے، ایک ضابطہ حیات تمہیں دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہیں بتایا ہے، اس کی پابندی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ تو ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں، ہماری خواہشات پابند ہیں شریعت اسلامیہ کی، اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، آزادی نہیں۔ اور اس میں آزادی ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ اصل آزادی ہے، وہ اصل زندگی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، اور مشہور حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود۔ حدیث کا نمبر ہے 4031۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں شمار کیا جائے گا اس کا، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا
وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو رکھنے کا مسئلہ ہے۔ لڑکے آج کل کیسے کیسے بال رکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور کتنے پیسے حجام کو دے رہے ہیں۔ کئی سو روپے میں آج کل کٹنگ ہو رہی ہے، اور گھنٹوں لگتے ہیں اس میں، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد۔ کوئی سیدھے کھڑے کرا کے آ رہا ہے، کوئی آدھا سر منڈوا کے اور آدھے سر کے اوپر بال رکھ کے چلا آ رہا ہے، یعنی عجیب عجیب صورت بنا کے لڑکے آ رہے ہیں۔ داڑھی کی ایسی درگت کی ہے، اللہ کی پناہ۔ چہرے کو بنا دیا ہے کہ کارٹونوں کی جنگ ہو رہی ہے چہرے پر، کارٹون آپس میں تلوار لے کر جنگ کر رہے ہیں کہ یہاں سے اور وہاں سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ میرے نوجوان دوستو، کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ اپنی قدر و قیمت کو سمجھو اور پہچانو۔ تم کس کی امت ہو؟ کون سا دین تمہارے سینے میں ہے؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا احفظ الشوارب واعف اللحى، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یہ حکم ہے۔ داڑھی کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ داڑھی کے ساتھ جنگ فرمانے لگے، کبھی ادھر سے اڑا دی، کبھی ادھر سے اڑا دی، اور پتہ چلا ایک ہفتہ ایک ڈیزائن قائم نہیں رہتا، دوسرے ہفتہ دوسرا ڈیزائن آ گیا، اگلے مہینے کو اور ڈیزائن آ گیا۔ اللہ کے بندے، اپنے چہرے کو اس طرح سے بدنما مت بناؤ، اور اس طرح سے اس کا مذاق مت بناؤ۔ مسلمان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، قیامت میں کس کی شفاعت کی تمنا رکھتے ہو؟ کس سے شفاعت کراؤ گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفیع ہوں گے قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہمارے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے نجات نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور تمام راستوں میں ناکامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا حلق بعض رأسه وترك بعض فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کا کچھ سر منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑ دیا گیا تھا، جو صورتحال آج کل ہو رہی، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے صاف کرایا اور اوپر کھوپڑی کے اوپر بال کھڑے کرا لیے۔ یہی کیفیت اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، یہ مسلم میں روایت موجود ہے اور نسائی میں ہے، کہ اس نے سر کے کچھ حصے کے بال منڈوا لیے ہیں اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا سارا سر یا تو منڈواؤ یا سارے سر کے بال برابر رکھو، پورا سر منڈواؤ یا پورے سر کے بال برابر رکھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزاعی، القزاعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کا مطلب ہے قاف زا عین، قزع کا مطلب ہے سر کے کچھ بالوں کو منڈوا لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹھے بال رکھتے تھے، عام طور پر 3 طرح کے بالوں کا ذکر ملتا ہے، کندھوں تک، کبھی آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کے درمیان ہوتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور کبھی کانوں کی لو سے کچھ اوپر ہوتے تھے۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی حدیثوں میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے علاوہ کبھی سر نہیں منڈوایا، بلکہ عام معمول آپ کا تھا کہ آپ بال رکھتے تھے
اور اس انداز سے بال رکھتے تھے کہ کبھی آپ کے بال کانوں کی لو سے کچھ اوپر ہوتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی لو سے نیچے اور کندھوں کے درمیان، کبھی کندھوں کو چھو لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا معمول تھا۔ لیکن آپ اگر پٹھے بال نہیں رکھتے تو چھوٹے بال رکھتے ہیں تو سارے سر کے بالوں کو برابر رکھیے اور انہیں برابر ہی کٹوائیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دائیں سے بائیں سے تو منڈوا لیں اور اوپر بیچ میں سے چھوڑ دیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں بالوں کے سلسلے میں، اور اسی طرح ہماری ماں بہنوں کا حال بھی بالوں کے سلسلے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں، عورتوں کو بال پورے رکھنے چاہیے۔ لباس کے سلسلے میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کا دھیان رکھیں کہ مرد ٹخنے کھول کر رکھیں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں، سطر ڈھکا رہے، اور شرافت کا لباس ہونا چاہیے کہ آدمی شریف معلوم ہو۔ لباس سے انسان کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی، انسان کے ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا فکر ہے، کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے۔ اس لیے اچھا لباس پہنیے، اور اس میں کسی طرح کی آپ کو پابندی نہیں دی گئی ہے کہ صاحب آپ بہت ہی گھٹیا کپڑا پہنے، نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بطور تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی خاطر آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے کا لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے، لیکن اس میں شرافت ہونی چاہیے، اس میں آپ کا سطر مکمل طور پر ڈھکا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو نماز میں کسی طرح کی پریشانی ہو۔ میں نے جو آیات سورہ حجرات کی ابتدا میں پڑھی ہیں، ان آیات کا بھی 11:25 ہو گئے بھائی، سمیٹنا چاہیے بات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے اور نسخے بیان کیے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اب تو رات کافی ہو رہی ہے، لیکن کل صبح موقع ملے یا وقت نکالیں 2-4 دن میں سورہ حجرات کی ان آیات کا ترجمہ اپنے گھر میں جا کر پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے مسلمانوں، ایک قوم، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منہن۔ خواتین اچھی طرح سن لیں، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور الزام تراشی مت کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ لگاؤ کسی کو۔ ولا تلمزوا انفسکم، یہ برائی آج عام ہے ہمارے معاشرے میں، الزام لگا دینا، عیب لگا دینا، کسی کے سر بھی کچھ بھی لگا دینا، معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے، اس سے بچیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اصلاح معاشرہ سے اس کا تعلق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو مذاق اڑانے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے اور ان کی تضحیک کے لیے نام بگاڑے جاتے ہیں، نام بگاڑ کر ان کو لیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تفریح کے لیے، ہنسنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد پھر آدمی فسق و فجور کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، یہ بہت خرابی کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک ھم الظالمون، اور جو لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پھر خطاب کیا، فرمایا مسلمانوں بدگمانی سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں۔ آج بدگمانیوں کا دور ہے،
اور بدگمانی کی بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ کہیں سے کوئی بات سنی اور بلا تحقیق اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا اور اس کی بنیاد پر پورا قلعہ کھڑا کر دیا، اس کو آگے بڑھا دیا۔ سننے والے نے سنا اور آگے بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بلا تحقیق اسے آگے بڑھا دے۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بلا تحقیق اسے آگے بڑھا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، افواہوں پر اسلام نے روک لگائی، اور افواہوں کی بنیاد پر شہروں میں فساد ہو جاتے ہیں، دو فرقوں میں فساد ہو جاتے ہیں، دو جماعتوں میں فساد ہو جاتے ہیں، صرف افواہ کی بنیاد۔ ہو گیا اور ہوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے بلا تحقیق کسی بات کو آگے نہ بڑھائیں، بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی گناہ کی حد تک پہنچا دیتی ہے لوگوں کو۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگو۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے کہ اگر اس پر ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیا اس کے گھر میں ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ۔ اپنی نمٹائی نہیں جا رہی ہے اور دوسرے کے معاملات میں لگا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہماری۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی فکر کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے معاملات کو اچھا کرے، دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے۔ اور جس دن ہم نے ٹوہ میں لگنا چھوڑ دیا، سکون ہو جائے گا زندگی میں۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، اب میں اپنے ذہن میں پلاؤ بنا رہا ہوں، خالی پتہ نہیں میرے بارے میں تو نہیں کر رہے بات، پتہ نہیں میری برائی تو نہیں کر رہے، میں ذرا دیکھنا، ذرا پتہ تو لگاؤ۔ اب اس کے ہونٹوں پہ نظر ہے، ہونٹوں سے اندازہ لگا رہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی کو بھیج دیا جگہ، ذرا دیکھنا، ذرا برابر سے گزر جانا، دیکھنا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پریشان ہے آدمی، بلا وجہ پریشان ہے۔ ارے بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اگر آپ کے ہی بارے میں مان لیجئے بات کر رہے ہیں تب بھی پریشان نہ ہوں آپ۔ میرا آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر میرا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عقیدہ اگر صحیح ہے اور مضبوط ہے تو ٹوہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، اگر میں آپ کی برائی کر رہا ہوں اور وہ برائی آپ میں نہیں ہے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اس کو۔ ایک صاحب کے ساتھ ان کے معاملات تھے، ان کی برائیاں شروع کر دی، تو جس کی برائی کر رہے تھے انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا ان صاحب کو کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں کہ کم سے کم میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ کم ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے دو چار خیر خواہ اور مل جائیں تو میرا تو بھلا ہی ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی میں اگر آپ کی برائی کر رہا ہوں تو میں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوں اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کون سی دشمنی ہے بھائی، یہ کون سی دوستی کہ بلا وجہ، یعنی گناہ بے لذت والا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی برائیوں سے بچیں۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگو۔ آپ یقین جانیں کہ جو لوگ یہ برائی چھوڑ دیتے ہیں، ٹوہ میں لگنا، تجسس میں، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کر رہا ہو، کرنے دو، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے، دعا سکھائی ہمیں، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں جانتے، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ اس دعا میں عقیدہ کیا سکھایا۔ اور میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ ارے کوئی تو ہاں بول دے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ؟ اور کب پڑھی جاتی کون بتائے گا؟
کب پڑھی جاتی ہے؟ فرض، ماشاءاللہ، فرض نماز کے بعد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو کچھ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ عقیدہ توحید سکھایا جا رہا ہے، اے اللہ کچھ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اذن کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو جو لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے جو دینا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک لے، اور جو نہیں ملنا ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو دے دے۔ یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو چغلی مت کرو، چغل خوری سے بچو، یہ بہت بری وبا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں میں بہت زیادہ اس کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ چغل خوری سے بچو۔ چغل خوری کو نبی قرآن کریم میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرو، توبہ کرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ حجرات کی جو آیات ہیں ان کو آپ گھر جا کر پڑھیں، ان کی تفسیر بھی پڑھیں اور سمجھیں، اور ان آیات پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو معاشرے کا کلیان ہو جائے گا، معاشرے کا سدھار ہو جائے گا، معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ ہم اسے کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات تو تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت وسیع ہے، اس کو پورا، اس پر مکمل گفتگو کرنا یہ کسی ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو چند باتیں جو آج کل کرنٹ ٹاپکس ہیں ان کے تعلق سے میں نے کچھ اسلامی ہدایات اور کتاب و سنت کی ہدایات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک دو پرچیاں آئی ہیں میرے پاس۔ شہر آگرہ جوتے کی ایک بڑی منڈی ہے، اس کاروبار میں میعادی پرچی کاٹی جاتی ہے جو 2-4 ماہ بعد پے ہوتی ہے۔ اس کو پیسے والے لوگ وقت مقررہ سے قبل بھی پے کر دیتے ہیں، مگر قدر کمی کے ساتھ، یعنی بیاج کے طور پر رقم میں۔ تو بھائی تو آپ نے خود لکھ دیا ہے، یہ کاروبار جائز نہیں ہے، اس میں سود ہے اور اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ میت کو دفنانے کے بعد قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اس پر تھوڑی سی تفسیر، بہت بڑا اختلاف ہے۔ بھائی اختلاف سے بچیے۔ اچھا، اور یہ کاروں میں کیا ہے وصول کر لیتے ہیں، تو یہ سرمایہ کاروں کا بیاج کا کاروبار بن گیا۔ آج جناب سے گزارش ہے کہ پرچی کاٹنا یا اس کو آگے بڑھانا کیسا ہے، ادرو شرع مطلع فرمائے، نیز بتلائیں کہ پرچی کاٹنے والوں سے خرد و نشست کیسی ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں کا مستقل یہی کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہی کی ایک شکل ہے، اور ایک غریب یا کم پونجی والے آدمی کی اس کمزوری کا ناجائز فائدہ ہے جو اسلام میں کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا یہی کاروبار ہے پرچیاں کاٹنے کا اور کم کر کے، ایسے لوگوں کے یہاں کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، دیکھیے دعا تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے تھے، اور اماں عائشہ آپ کے پیچھے گئی تھیں۔
اسی روایت میں بیان ہے کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو قبر پر میت کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ عام ہے۔ اب چاہے آپ تدفین کے بعد والی دعا میں کریں، انفرادی طور پر دعا کریں ہر آدمی، اور اس میں اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں اور نہ ناک کا مسئلہ بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کا ثبوت ہے۔ صحیح مسلم میں جو روایت آپ کے بقی جانے کی ہے، جس میں اماں عائشہ آپ کے پیچھے گئی تھیں، اس روایت کو دیکھ لیں، اس میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص تدفین کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی اور بات تو نہیں؟ دیکھیے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اب کیا ہے تو میں آپ کو سنائی دیتی۔ کیا احناف کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ میں اپنے ان بھائی سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہم اس سلسلے میں ایک قاعدہ، ایک بنیادی اصول آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ ہم احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں، اور نہ ہم کسی کا نام لے کر کوئی بات کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص امامت کرتا ہے جس کے عقیدے میں شرک، کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے، یا ایسی بدعات کا مرتکب ہے جو بدعتیں کفر تک لے جاتی ہیں، اس شخص کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو۔ اگر وہ اپنا نام اہل حدیث بھی رکھے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جس آدمی کے عقیدے میں شرک ہو اور ایسی بدعات کا مرتکب ہو جو اسے کفر تک لے جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نتوسل الیک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الموحدین۔ اللہم انصر الموحدین۔ اللہم انصر الموحدین واذل الشرک والمشرکین والنصارى والیہود۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح اولادنا، اللہم اصلح شبابنا، اللہم اصلح نساءنا۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کریم، میں آپ لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے، اور حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دور سے چل کر اور اپنی ہی گاڑی سے سفر کرتے ہوئے تھکن ہوئی کافی، وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ اور خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں، جو شبان مسلمین کے نام سے کام کر رہے ہیں اور صبح سے لگے ہوئے تھے بیچارے، آج بھی، اور کئی روز سے لگے ہوئے ہیں۔ 1-2 منٹ میں آپ سے چاہوں گا ذرا تشریف رکھیں، کیونکہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہم لوگوں نے قریب، مصعب صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے ڈریس کے معاملے میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسطنطنیہ پر گئے تو وہاں کیا پوزیشن بنی، اور حافظ صاحب نے بھی ڈریس کے معاملے میں بہت کچھ کہا، اور خاص طور سے داڑھی کے معاملے میں بھی کہا انہوں نے۔ تو ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ داڑھی کی پوزیشن اصل میں ہے کیا، اور ہم لوگوں نے ایک سنت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور ہونا کیا چاہیے،
اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب میں لایا ہوں، دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، اس کے تالیف ہے مولانا سید احمد پالنپوری، استاد دارالعلوم دیوبند۔ داڑھی منڈانا حرام ہے، داڑھی منڈانے کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے، ایک فرد بھی امت میں اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ اساتین علماء کی چند تصریحات درج ذیل ہیں، اسی وجہ سے تمام مجتہدین جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد وغیرہ ہم رحم اللہ کے نزدیک داڑھی منڈانا حرام ہے۔ تمام فقہ کرام کے اقوال جو مسند اجتہاد پر جلوہ افروز ہے، داڑھی منڈانے کی حرمت کو صراحتاً بیان کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث کا مقتضی ہے کہ لہذا تمام مکلفین خصوصاً اہل علم کے لیے لازم ہے کہ لسان رسالت سے جو احکام بیان ہو گئے ہیں اس سے سر متجاوز نہ کرے، یعنی کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے، جیسا ہے کہ اس کو ویسے ہی رکھے۔ داڑھی منڈانے والا فاسق ہے۔ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ پہلے فسق اور فاسق کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں فسق کے معنی اللہ کے حکم کو ترک کر دینا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس کو بالکل ترک کر دیا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ کرنا، نافرمانی کرنا، رائے حق سے نکل جانا، بدکاری اختیار کرنا۔ فاسق کو اسی لیے فاسق کہا جاتا ہے، وہ خیر سے باہر نکل آتا ہے، یعنی کہ ہم نے اس چیز کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، اپنی مرضی سے ایک گھر میں اگر 4 آدمی ہیں، وہ چاروں کے چاروں کا مزاج الگ ہے۔ کوئی داڑھی پتلی سی رکھ رہا ہے، کوئی بالکل شیپ بنوا رہا ہے، کوئی بالکل گھاس کی طرح اگا رہا ہے اس کو، اور کہتا ہے یہ تو فیشن ہے، یہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، یہ ہماری عمر ہی کیا ہے، جب عمر آئے گی جب داڑھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے داڑھی دی، تو اس کا اتنی دشمنی کے ساتھ آ کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے شیونگ کی جلدی سے، اور جب وہ رکھ لیتا ہے تو اس کی عزت اوور لمٹ بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خدا مذاق میں بھی اس کے ہاتھ لگا دے داڑھی پہ تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور روزانہ صبح اٹھنے کے بعد اس کو نالی میں بہا دیتا ہے۔ میرے استاد تھے ایک، میں نے ان سے ایک بات پوچھی، وہ میری دکان پر جوتا لینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی براؤن کلر کا جوتا مجھے دیجیے۔ تو میں نے ان سے بھائی کالا کیوں نہیں پہنتے ہو؟ کہنے بھائی کالا رنگ کا جو ہے وہ غلاف خانہ کعبہ کا ہے، اس لیے میں کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی داڑھی کے بال بھی تو کالے تھے، وہ جو نالی میں باہر آئے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کچھ پرواہ نہیں، وہ چل رہی ہے گاڑی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جو جیسا کریں گے ویسا صحیح ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام پر ہم نہیں چل رہے، اسلام کو ہم چلا رہے ہیں، جو ہم چاہیں گے ویسا ہوگا، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ سارے علماء کرام کس پوزیشن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز فاسق ہے، جو فاسق اس کو کہتے ہیں جو چیز نیک کام سے نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزیں امور فطرت سے ہیں، مونچھوں کا کم کرنا اور داڑھی کو چھوڑنا۔ داڑھی کو چھوڑنا ہے تو بہت لمبی چیزیں، خیر ٹائم نہیں ہے بالکل بھی۔ حدیثوں کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، اور داڑھی کو نیچے لٹکاؤ۔ اور وضو کے اندر بھی خلال کا آتا ہے، جب تک آپ کی داڑھی نہیں ہوگی آپ خلال نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک چیز اور، اب اس کی اگر ہم گہرائی سے غور کریں، پیچھے کی طرف جائیں تو بہت لمبے معنی نکلتے ہیں۔ سورہ نمبر آیت نمبر 38، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جبکہ آپ کے رب نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ ہم کو اللہ نہیں تو پیدا کیا، کسی اور نے تو پیدا نہیں کیا۔ اب دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں نمبر 95، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی عمل سے، ویسے نہیں اپنے عمل سے، کہ اللہ تو نے جھاڑ جھنگال نکال کے خوبصورت پیدا کیا ہمیں نا، اب دیکھ شیپ بنانے کے بعد ہم خوبصورت بنے، یعنی کہ ہم اپنے طور پر اپنے عمل سے اللہ پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے دیکھ
تجھے انسان بنانا خوبصورت نہیں آیا، ہم شیپ بنانے کے بعد اب خوبصورت بنے، یا شیونگ کرنے کے بعد، یا پتلی پتلی داڑھی رکھنے کے بعد، یا خوبصورت طریقے سے گال ادھر سے کر کے داڑھی کو ختم بنوانے کے بعد ہم اب خوبصورت بنے۔ اب ہم اس کو آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرما رہا ہے اور بڑے بڑے علماء کرام اس کتاب کے اندر بھی فرما رہے ہیں، ہم غور کریں کہ ہم داڑھی رو کٹاتے ہیں تو اگر ہم کس لیول پر آنے چاہیے اور کیا ہمارے ساتھ حشر ہونا چاہیے اور کیا ہم سوچ رہے ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شبان المسلمین کے نام سے جن کی محنت اور لگن سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، وہ کمیٹی کی خواہش کو ظاہر کرتے ہوئے میں پوری شبان المسلمین کمیٹی کی طرف سے تمام ان لوگوں کو بھی جو یہاں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے اور جنہوں نے پروگرام کو کامیاب بنایا، ان کو شکریہ بولتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی قدر کو بھی شبان المسلمین کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مجھ کو تو یا خدا سیدھی راہ پر چلا یا الہ